بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی ہوں۔ کل ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا، آج اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، آپ کتاب کے اوپر لکھتے جائیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق یعنی فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا نے فوراً اپنا عہدہ مار راہ خدا کی راہ میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا رضی اللہ عنہ نے سخاوت کی بے مثل بے نظیر تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم دونوں جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، لا کر رکھ دیا۔ سرور کائنات نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عزیز طلبہ، جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اسنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی اللہ کو پرواز کر چکی تھی، اللہ کو حاضر ہو چکے تھے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے یعنی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ نزا کے عالم میں موت کا عالم، نزا کا عالم موت کا عالم، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ایثار، یہ قربانی بے مثال ہے۔ اس طرح ہجرت کا معنی ہے گھر بار چھوڑنا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں اپنے ارد گرد بسنے والے رہنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو بن جائے۔ ہمارے اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو، ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل لائق ہوں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ مثال بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اس طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے، وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم ان کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم حاصل کرنے میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد یعنی پہلی مدد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت ضرورت
پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت یعنی اصل میں مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں یعنی آڑے وقت مشکل وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، یعنی بھائی چارہ بڑھے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی ریڈنگ مکمل ہو چکی اور الفاظ معنی بھی مکمل ہو چکے۔ آگے مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے گرین بورڈ کے اوپر لکھے ہیں وہ ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں۔ مشکل گھڑی، مشکل وقت، مشکل گھڑی، مشکل وقت، بسنے والے، رہنے والے، صرف خوبی، فروغ ملنا، بڑھنا، فروغ ملنا، بڑھنا، خوشنودی، خوشی، درس، سبق، امداد، مدد، در حقیقت، اصل میں۔ اس کے بعد مشقی سوالات جو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 2 کیے تھے، آج ہم تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کریں گے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ اس کا جواب ہے جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس کی روح بھی اللہ کو پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزا کے عالم اور شدید زخمی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ اثار قربانی بے مثال ہے۔ اگلا سوال ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اگلا سوال ہے طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کی دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام۔